بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صلی علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اہل سنت صبح جموں اور ائمہ کرام تمام عوام کو اپنی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہے، اور بالخصوص جو لوگ حج کے لیے یہاں سے پوری دنیا سے روانہ ہوئے ہیں اور حج کل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حج کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی برسات نازل فرمائے۔ آج جامعہ معلوم جو ملت و مذہب کا ایک عظیم ادارہ ہے جموں کشمیر کے اندر، اس کے اندر جماعت اہل سنت کے مقتدر اور ذمہ دار علماء کرام کی ایک عظیم مشاورت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کے قیادت کے اندر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک جو کل نماز عید کے اوقات کا تعین ہوگا اس کا اعلان کرنا، اور دوسرا نماز عید کے ساتھ میں جو قربانی کرنے والے افراد قربانی کریں گے یہ بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا طریقہ کیا ہے اور گوشت تقسیم کرنے کے کیا مسائل ہیں مختصر طور پر۔ اسی کے ساتھ میں جو بنیادی مقصد یہ قربانی کا ہے وہ کیا ہے، اس ضمن میں تمام ائمہ کرام علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت اہل سنت کے ارکان ذمہ داران یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آپ نماز عید ادا کریں گے وہاں پر مذہب و ملت کی حفاظت اور مذہب و ملت کے اوپر اعتراضات جہاں جہاں بیجا کیے جا رہے ہیں ان کا بھی رد بدلی بھی کریں گے، تاکہ ہم اور آپ جو ہے مذہب کے سچے وفادار بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے اور تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس دن کے صدقے و طفیل ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر سے بہتر فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کل انشاءاللہ العزیز کل بروز جمعرات ٹھیک 10 بجے مرکزی عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نماز عید ادا کی جائے گی، اور یہ موسم کے اس صورت میں ہے کہ موسم بالکل صحیح ہو۔ اگر برسات بہت زیادہ ہو تو پھر تمام مساجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی، اور 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی جامع مسجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی، اور دوسری مساجد کے اندر بھی۔ اور ہماری کرم یا ذل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم موسم صاف رہے تاکہ صحیح طور پہ تمام عیدگاہوں کے اندر اور مساجد کے اندر نماز عید ادا کی جا سکے۔ اور اس تعلق سے جس طریقے سے قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ اس عید کی جو خصوصیت اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر جہاں بھی اہل اسلام ہیں اور صاحب نصاب ہیں وہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک عریضہ پیش کیا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہیں۔ اب صحابہ کرام نے پھر عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ موٹے تازے جانور کی قربانی کیا کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ سواری کا کام دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے خدائے قدوس کی رضا کے لیے، یعنی طلب جاہ اس کا مقصد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اس کے اور جہنم کے درمیان میں حجاب یعنی پردہ بنا دے گا۔ بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ اب جہاں تک قربانی ہے، ہر صاحب نصاب، اور صاحب نصاب اس وقت اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 50,000 روپے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، تو پھر ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ جب ان کا بینک بیلنس الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں الگ الگ سب پہ قربانی ہیں اور قربانی دیں۔ یہ غلط مسئلہ ہمارے سماج کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے کہ 7 قربانیاں کوئی دے دے اس کے بعد چھٹی مل جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کی اگر 1000 سال عمر ہے تو تب بھی ہر سال اسے قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں میری 7 قربانیاں ہو گئیں، اب وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اب یہ قربانی بیٹے کی طرف سے، اب یہ بیٹی کی طرف سے، اب یہ ماں کی طرف سے، اب باپ کی طرف، جس کی طرف سے آپ چاہیں دیں، لیکن اپنے قربانی دینے کے بعد آپ نے قربانی دیں اور اس کے بعد جس کی طرف سے چاہیں اس کی طرف سے دے دیں۔ باقی جہاں تک گوشت کی تقسیم کاری اگر گھر میں ضرورت ہے تو سارا گوشت گھر بھی رکھ سکتے ہیں، اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک عام لوگوں میں دے دیا جائے، ایک جو اقارب ہیں انہیں دے دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیا جائے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، اور اگر سارا ہی کوئی پکا کر کے کھلا دے، عام دعوت کر دے یا اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ بھی بالکل درست ہے۔
باقی یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی قربانی کی جائے اس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی اس کے جو کوئی اس طرح کی پیدائش ہوتی ہے خاص کر وہ راستوں میں اور ایسی جگہ پہ نہیں ڈالنی چاہیے جس سے تنفر ہو اور دوسرے لوگوں کو وحشت ہو، دہشت ہو، یا دوسرے لوگ اسے پسند نہ کریں۔ ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں مالک علم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری امت کو راہ راست، راہ مستقیم پر گامزن رکھے اور ہمیں ہر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و سنت و سنیت کا کام مل جل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ قربانی کی مسائل سب لوگ نہیں جانتے ہیں، اس میں مفتی صاحب سے گزارش ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے کہ ایک تو لوگ بہت سے پوچھتے بھی، اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے قربانی اپنی طرف سے دے دی اور اس سال جو پھر بیوی کی طرف سے دیتے ہیں، پھر بیٹے کی طرف سے دیتے ہیں، تو گویا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہر سال جو ہے صاحب نصاب کو قربانی اپنی ہی جانب سے کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ بیوی یا بیٹی یا کسی اور کے نام سے کرے گا تو کیا وہ دوسری کرے گا یا کہ پھر اسی اکتفا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ یہ دو اصطلاحیں سمجھیں، ایک ہے فقیر اور ایک ہے غنی۔ ہمارے ہاں فقیر کہتے ہیں ولی اللہ کو، لیکن جو اصطلاح شرع کے اندر فقیر ولی اللہ کو نہیں کہتے، فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور جو صاحب نصاب ہو اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے اور فقیر کون ہے؟ تو جس بندے کے پاس 50,000 روپے ہوں، 50,000 روپے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے اور شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ غنی ہے، اور 50,000 روپے کی مالیت جس کے پاس نہ ہو تو وہ فقیر ہے۔ تو فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں، اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جو غنی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور اب اگر ایک بندہ ہے وہ آج کے حساب سے اگر وہ 50,000 روپے کی مالیت ہے اس کے پاس اور وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے آئندہ سال، اس سے آئندہ جب وہ صاحب نصاب ہوگا تب تک اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس کی 100-200 سال عمر کیا ہو، ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ آپ نے قربانی دے گا تو آپ نے قربانی دینے کے بعد اب جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی دے گا، لیکن اگر وہ آپ نے قربانی نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ 50 روپے جو اس کا نصاب بتایا انہی دنوں کے اندر ہے یا کہ اس کے علاوہ؟ دیکھیے یہ اصل بنیادی طور پہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، تو آج جو ہمیں مارکیٹ وغیرہ سے معلومات کی ہے اس حساب سے 50,000 روپے کے لگ بھگ اس کی قیمت بنتی ہے، ورنہ یہ قیمت گھٹتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی اگر کل چاندی کی قیمت کم ہوگی تو کم قیمت پیسہ جس کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اور بڑھ گئی تو پھر اس سے زیادہ، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس ہو تو صاحب نصاب ہے۔ ایسے جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو جو جیسے ہم قربانی دے رہے ہیں تو ہمارے علاقے میں 50 غریب ہیں، تو کیا سب پر جو ہے آدھی بوٹی ایک بوٹی پہنچانا ضروری ہے یا کہ چند ہی افراد کو جو ہے منتخب کر کے ان کو بھرپور گوشت دیا جائے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے آج بھی ہیں کہ جن کو گوشت قربانی کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تب ہمیں بچوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو اس کی صحیح صورت کیا رہی؟ دیکھیے اس تعلق سے یہ جو 2 بوٹیاں دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ بطور تبرک سب لوگوں کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تبرک اپنی جگہ، لیکن جتنے لوگوں کو دینا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ مستحق لوگ کون ہیں، جن کو اکثر جو اس نعمت سے محروم رہتے ہیں، تو ان کو بھرپور طریقے سے 1-2 کلو گوشت انہیں کو دے دیا جائے، چاہے آپ 4 آدمی کو دیں، 5 کو دیں، 6 کو دیں، کوئی ضروری نہیں کہ سارے محلے اور سارے علاقے کے اندر جا کر کے 2 بوٹیاں بانٹیں، جن چند لوگوں کو دیں لیکن بھرپور طریقے سے دیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کے شریک ہو سکیں۔ بس آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے اولاد کے نام پیسہ جمع کر دیتے ہیں، اپنی ہی رقم اپنی ہوتی ہے اولاد کے نام کر دیتے ہیں، یا سونا جو ہے اپنی بیوی یا بچوں نام کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان پر جو ان کے نام بینک میں پیسہ ہے یا زیورات خواتین کے بچوں کے پاس اگر ہوتا ہے تو کیا ان کو الگ سے قربانی دینا ضروری ہے یا کہ جو گھر کا باپ ہے یا شوہر ہے اسی پر جو ہے یہ قربانی واجب ہے؟ اگر اولاد بالغ ہے اور اسی طریقے سے بیوی تو خیر بالغ ہوتی ہے تو ان کے نام اگر وہ پیسہ کر دیا ہے اور ان کو مالک بنا دیا ہے تو اب پھر وہ ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اور قربانی کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے بیع و شرع کا جہاں تک تعلق ہے، بیع و شرع میں یعنی بائع اور مشتری، دینے والا اور لینے والے، یہ دونوں آپس میں راضی ہونے چاہیے۔ اگر وہ آپس میں راضی ہو گئے تو جس قیمت کے اوپر راضی ہو گئے تو اس کے اوپر دینا ضروری ہے اور وہ لے سکتا ہے۔ اب وہ دونوں خوش دل ہیں اور جتنی چاہیں وہ قیمت بڑھائیں یا گھٹائیں، ان کو شریعت کی طرف سے اختیار ہے۔ بس ضمنی سوال یہ ہے کہ جو عیب گنے جاتے ہیں وہ کتنا عیب ظاہر ہو، سینگ ٹوٹا ہو یا کان کا یا آنکھ کا جو ہے عیب کتنا ہی ظاہر ہو جس پر جو ہے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا؟
میں اس میں ایک کرام نے جو ایک کلیہ بتایا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے وہ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. باقی جیسے سینگ ہے تو سینگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اوپر وہ خول بنا رہتا ہے اور ایک اندر گودا ہوتا ہے اس کا. تو اوپر کا خول اگر اتر جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو گودا ہے وہ پھر دہائی سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، اس سے کم ہو. اور اسی طریقے سے پونچھ وغیرہ ہے وہ بھی دہائی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو. اور پھر اس طرح کا کوئی عیب یعنی نہ ہو اور نظر اس کی کمزور نہ ہو، بالکل لازم نہ ہو، اور اس کے جو تفصیلی مسائل ہیں وہ علماء کرام سے معلوم.